فرعون کا نا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی خاص پروگرام نہیں تھا، مگر اسے ڈوبنا پڑا، اور شداد وہ تو اگلے سینکڑوں سالوں تک اپنی جنت میں خود عیاشیاں کرنا چاہتا تھا، مگر دروازے پر پہنچ کر وہ بھی مر گیا۔ نمرود کی پلاننگ آپ کے سامنے ہے، اس کی پلاننگ بھی کئی صدیاں اور حکومت کرنے کی تھی، مگر ایک مچھر نے اسے مار ڈالا۔ اور ہٹلر کی داستان آپ کے سامنے ہے، اس کے ارادے بھی خطرناک تھے، یعنی کہ ہٹلر کے ارادے بھی خطرناک تھے، مگر حالات ایسے۔ یاد رکھنا، دنیا کے ہر ظالم کو ایک خاص مدت تک ہی وقت ملتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر کچھ کام نہیں آتا، سارا غرور، گھمنڈ اور تکبر یہی پڑا رہ جاتا ہے، کیونکہ میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور آج جو بندے ظلم کر رہے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب اختیار کیا ہے اور وہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ظلم آخر ظلم ہے، جب یہ بڑھتا ہے نا تو پھر یہ، اور جس بندے کو اللہ نے جتنا صاحب اختیار کیا ہے اس بندے کا حساب بھی اتنا ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ ظلم کرے اور وہ مرنے سے پہلے اس ظلم کا بدلہ چکھ نہ لے، اس ظلم کا جو اس نے لوگوں پر ظلم کیا ہے اس کی سزا وہ بھگت نہ لے۔ آخرت تو اس کی بری ہے، لیکن جب تک وہ مرے گا نہیں نا، وہ حضرت صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے آج تک ایسا کوئی بندہ نہ دیکھا ہے نہ سنے کہ اس نے کسی پر رائی کے دانے برابر بھی ظلم کیا ہو اور وہ دنیا میں اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ اور یقیناً یہ بالکل 100% شور ہے کہ جو جس پر ظلم کرتا ہے وہ لازمی اس کی سزا دنیا سے بھگت کے جاتا ہے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، جتنے لوگوں نے بھی ظلم کیا ہے نا وہ اس دنیا میں عبرت کا نشان بن کر گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو صاحب اقتدار ہو مت بھولو کہ یہ کرسی، یہ منصب، یہ عہدے، یہ سب یہ عارضی ہیں یار، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے پھر۔